ناظرین، آسیہ بی بی کے وکیل ایڈوکیٹ سیف الملوک صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ہم کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دیں گے کہ آپ یہ کیس جیتے ہیں۔ جرمنی میں رہنے والی اوورسیز کمیونٹی کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد، کیونکہ یہاں پہ جو رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس کیس کو بہت زیادہ سراہ رہے ہیں کہ وہ آسیہ بی بی جو یہ کیس جیت چکی ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ کیس آسیہ بی بی جیت چکی ہے؟ آپ کی دل کی کیا رائے ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے خواب ہے۔ میں نے آج یہ جو ادھر پریس کانفرنس کی تھی اس میں نے کہا کہ جب ججوں نے کہا کہ آپ کی اپیل منظور ہے تو مجھے ایسے لگا کہ ڈی ڈے ورلڈ وار سیکنڈ جب لائٹ فورسز نے نارمنڈی میں لینڈ کیا اور فرسٹ سکسیس، تو میں نے کہا اٹ واز ڈی ڈے فار می، بیسٹ ڈے آف ساری زندگی کا، اتنا بڑا کیس جیتا۔ آپ کو کیسا لگا؟ آپ پورے پاکستان کے جو علماء ہے اور ان کا جو گروپ ہے اس کے خلاف آپ کھڑے اکیلے تھے، آپ کے پیچھے کن کن طاقتوں یا کس قسم کی سپورٹ تھی؟ گورنمنٹ کی یا کس قسم کی سپورٹ تھی؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ میرے پیچھے سوائے اللہ تعالیٰ اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملا سارے فساد پھیلا رہے ہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، نہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا پڑھا ہے۔ ان کا خدا ان کو ہر وقت یہی کہہ رہا ہے اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ جو قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک بے گناہ کو ناحق قتل کر دیا تو سمجھیں کہ آپ نے ساری انسانیت کو قتل۔ اور جو میرے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم 99 گناہ گاروں کو چھوڑ دیں، رہا کر دیں، بجائے اس کے کہ ایک بے گناہ کو سزا دے دیں۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو سب سے بڑی عدالت ہے، اس نے کہا بھئی اس کے خلاف جو الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے۔ اس کے بعد پھر کہنا کہ ہم ملک توڑ دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے 9 سال تک آسیہ بی بی کا کیس لڑا، فائٹ کی اس کی خاطر، کہیں پہ بیچ میں آپ کو ایسا لگا کہ مجھے یہ یہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ تھریٹس زیادہ ہیں، یا اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، اس قسم کے کام جب آپ نے زندگی میں کرنے ہوتے ہیں جیسے، تو پھر اس کے نتیجے بھی آپ کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بڑے جو کام ہوتے ہیں، مطلب آپ دیکھیں ایک وقت میں جب حضرت امام حسین نے لڑنے کا فیصلہ کیا تو کیا لگتا تھا کہ یار 2-4 بندے ہیں، بچے ہیں، خواتین، یہ کیا لڑائی ہے؟ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آج پوری دنیا میں محرم آتا ہے تو 1 کروڑوں لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جن سے وہ لڑے تھے، جو بڑے طاقتور تھے، ان کا کسی کو نام بھی نہیں آتا۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہوں گا کہ میں انفیکٹ سچ کے لیے اور پاکستان کے قانون کے لیے اور آئین کی پاسداری کے لیے میں لڑوں۔ پاکستان میں اس وقت افواہیں یہ پھیل رہی ہیں کہ آسیہ بی بی پاکستان سے روانہ ہو چکی ہے، وہ بیرون ملک جا چکی ہے۔ آپ ان کے وکیل ہیں، آپ کو ان کی فیملی اور ان کے بارے میں جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے وہ تو ہوگی۔ آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کے خیال سے آسیہ بی بی پاکستان چھوڑ چکی ہے یا ابھی پاکستان میں موجود ہے؟ دیکھیں، یہ بدھ کو میری ملاقات ہوئی تھی یورپین یونین کے پریزیڈنٹ سے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ویل انفارم بڑا آدمی ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی 1 دن پہلے عمران خان وزیر اعظم پاکستان سے فون پہ بات ہوئی ہے اور آسیہ بالکل محفوظ ہے، اور وہ پریزیڈنٹ یورپین یونین مطمئن تھے جو بھی پرائم منسٹر پاکستان نے بتایا آسیہ کے بارے میں، یعنی کہ وہ پاکستان مطلب کہ وہ پاکستان میں، بلکہ ابھی 2 دن پہلے وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ پاکستان میں۔ آپ نے آسیہ بی بی کا یہ ایک طویل کیس جو ہے لڑا ہے، یہ کیا آپ نے یہ رضاکارانہ طور پر لڑا ہے یا اس کی آپ کو فیس ملی ہے؟ اگر فیس ملی ہے تو وہ کس کی جانب سے ملی ہے؟ کیونکہ آسیہ بی بی کے تو ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کو، بس اس میں کچھ پیسے مجھے ملے، بہت سارے پیسے مختلف جو ارد گرد دوست تھے جو
बीच में वो खा गए। बस ये समझें कि ये जितने पैसे मुझे मिले उतने पैसे मैं एक आम से कत्ल के केस में भी ले सकता हूँ। उसके लिए ये केस लेने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए मुल्क से भी आपको छुट्टी करनी पड़े। यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि 9 साल तक आसिया बीबी जो है वो जेल में रही है और उसकी फैमिली को थ्रेट्स थे और पूरा पाकिस्तान और जितने भी उलमा थे उनके पीछे पड़े हुए थे। उनकी कफ़ालत, उनकी फैमिली की कफ़ालत कौन करता रहा इतना अरसा और कौन उनको संभालता रहा? देखिए, उनकी फैमिली वेस्ट की बेबहा NGO थी। इतना पैसा गया, इतनी दुनिया ने खाया, तो उनको भी बीच में से कुछ हिस्सा मिलता रहा। एक स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आसिया बीबी के केस को बाकायदा तौर पर सपोर्ट की है, मैं उनको जानता हूँ। मैं उनके प्रेसिडेंट के साथ यूनाइटेड नेशन में भी गया था 2-3 साल पहले। आशिक था, उसकी बेटी थी। तो हाँ, उन्होंने जब वो गालबन पॉप को मिले थे। जी। तो अब आप क्या वही ऑर्गेनाइजेशन आपको भी यहाँ यूरोप में रहने के वाले से सपोर्ट कर रही है? आपको कोई सपोर्ट? मेरा उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे अपने एक दोस्त हैं इधर नीदरलैंड के सियासतदान हैं, यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पीटर फॉन डालन। तो उन्होंने मेरे लिए जितना कुछ भी आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में इस वक्त आसिया तो मौजूद है, आपको लगता है कि जिस कदर ये मौलवी इकट्ठे हुए हैं इसके ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त आसिया बीबी की इस मामले से जान छूटती हुई नज़र आती है, या क्या आपको लगता है कि वो दोबारा इस मामले में जो फंस सकती है? इस मामले में उसका दोबारा फंसने का चांस 0 है। अब यानी कि ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता? नए आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो सकता। आखिरी सवाल में यहाँ ये पूछना चाहूँगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र होता है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी जर्मन में थी और हमारे नाजरीन जो है वो उर्दू सुनने वाले ज़्यादा हैं, ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए हमारा चैनल काम करता है। तो आपने बताया था कि आपकी एक जो वाइफ हैं वो जर्मन थी और आपकी बेटियाँ भी 2 जो हैं वो जर्मन हैं। आप फ्यूचर में किस मुल्क में रहना पसंद करेंगे यूरोप में? अभी मेरी पसंद तो बेमानी है, तो अभी देखते हैं कौन हमें रखना चाहता है। अभी तो किसी ने भी नहीं कहा कि हम रखना चाहते हैं। अभी तक आपको किसी भी मुल्क से नहीं है? अभी मैं टेम्पररी नीदरलैंड में हूँ। ठीक है। और आपको क्या अभी यूरोप में रह के हमारी जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ मौलवी वगैरह इस तरह की इनकी तरफ से कुछ थ्रेट्स वगैरह हैं? बस यहाँ की उधर की जो एंटी टेररिस्ट पुलिस है, यहाँ भी अब मैं आया हूँ तो जर्मनी की पुलिस भी जो है वो मेरे आगे पीछे जामा ठहरा, उसके पीछे भी काफ़ी लगे हुए हैं कि हिफाजत का जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने डेली यूरोप से बात की और हम आपको एक बार फिर आखिर में मुबारकबाद देंगे कि आपने एक जिद्दोजहद करके ये केस जीता। थैंक यू।